دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ اسرائیل جس کا کل رقبہ 22,000 کلومیٹر ہے، اس کی کل آبادی 98 لاکھ ہے اور اس کے ہمسایہ 22 عرب ممالک جن کا رقبہ 13 ملین کلومیٹر ہے اور آبادی 46 کروڑ ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کے 57 ملک کی آبادی 1.8 ارب ہے۔ اتنا چھوٹا سا ملک تمام عرب اور عالم اسلام کی پریشانی کی وجہ بنا ہوا ہے۔ وجہ آپ بھی جانتے ہیں، عوام تو دل سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی اپنی ذاتی اور اندرونی کمزوریاں ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں اور عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کا فائدہ اہل یہود اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے متعدد حکمران اور سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، دلیری اور ایمانی قوت سے سرشار ہو کر کفار کے مقابلے میں آئے اور اللہ نے ان کو کامیابیاں دیں، اور انہوں نے اپنے سے کئی بڑے لشکر اور قوموں کو شکست دی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں عرب کے مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں روم اور ایران کو سرنگوں کیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے چند ہزار سرفروشوں کے ساتھ اپنی کشتیاں تک چلا کر اسپین فتح کیا۔ مصر میں بابر الدین باربروسا نے اپنے وقت کی سب سے وحشی قوم منگولوں کو اپنی حکمت عملی اور بہادری سے ایسی شکست دی کہ آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ عثمانیوں کی تاریخ دیکھیں، کس طرح ایک چھوٹے سے قبیلے سے اٹھ کر فتوحات حاصل کیں اور ایک بڑی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ برصغیر میں ایک 17 سالہ سپہ سالار محمد بن قاسم نے دیبل فتح کیا اور ملتان تک کا علاقہ قبضے میں کیا۔ ظہیر الدین بابر نے غزنی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کر ہندوستان فتح کیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہاں میں بابر کے ایک جاسوس اور سردار کا ذکر کرنا چاہوں گا، اسی کی زبانی۔ میں ایک دفعہ کابل میں ایک قبیلے کے سردار کا مہمان تھا، اور اس دور میں ہمارے بچے بھی فن سپاہ گری میں بہت دلچسپی لیتے اور شوق رکھتے تھے۔ ایک دن سردار کا 8 سالہ بچہ پورے جنگی لباس کے ساتھ ہاتھ میں لکڑی کی تلوار اور ڈال لے کر اجرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا، چچا آج میں آپ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، بابا آپ کی بہادری کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا چیلنج سن کر سب مسکرانے لگے۔ مجھے بچے کی یہ ادا پسند آئی اور ہم میدان میں آ گئے۔ بچے نے اپنی لکڑی کی تلوار سے وار کرنے شروع کر دیے۔ میں بھی مسکراہٹ کے ساتھ وار روکنے لگا۔ اچانک اس نے اپنی ڈال میرے سامنے کی۔ سورج میرے سامنے تھا، میری آنکھیں چندھیا گئیں اور بچے نے اپنے وار سے میری تلوار گرا دی اور خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں جس نے آج تک ہر میدان میں کامیابی حاصل کی تھی اور مجھے آج تک کوئی بھی ہرا نہیں سکا تھا، ایک
چھوٹے بچے سے ہار گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ڈال کی دوسری طرف ایک آئینہ لگایا ہوا تھا۔ جب ڈال اس نے میرے سامنے کی تو سورج کے عکس کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ جب ہم نے ہندوستان میں دہلی کا محاصرہ کیا تو ہمارے مقابلے میں پرتھوی راج چوہان ایک بڑی فوج لے کر آیا، جس میں 1000 ہاتھی بھی تھے۔ مغلوں میں زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے اور ان کی جسامت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے بادشاہ نے دربار بلایا اور تمام سرداروں سے جنگی حکمت عملی پر مشورہ کیا جا رہا تھا۔ باہر بڑا سخت پہرا تھا کہ اچانک ایک مجذوب دربار میں اچانک داخل ہوا اور سب حیران ہوئے کہ اتنے سخت حفاظتی انتظام کے باوجود یہ اندر کیسے آ گیا۔ دربار میں شراب کے مٹکے بھی رکھے ہوئے تھے اور لوازمات کے ساتھ۔ اس کی طرف اشارہ کر کے مجذوب نے بابر کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں ایک شرابی کو ہندوستان کا تاج کیسے دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ کا غضب سب جانتے تھے، مگر بابر کو بھی اللہ نے فہم و فراست دی تھی۔ وہ سمجھ گیا جو شخص اتنے سخت پہرے میں بغیر کسی کو نظر آئے دربار تک آ گیا ہے وہ خاص ہستی ہے۔ اور بابر نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، حضرت میں ابھی شراب سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور حکم دیا کہ فوراً ساری شراب ضائع کر دی جائے۔ اس کے بعد بابر ساری زندگی اس پر قائم رہا۔ بادشاہ نے مجھ سے بھی جنگ حکمت عملی کی تجویز پوچھی تو مجھے اس کابل والے بچے کی شکست یاد آ گئی اور میں نے آقا سے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بڑے بڑے آئینے تیار کیے جائیں، اور جنگ والے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، دشمن کی طرف سے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا گیا۔ ہم نے اپنی حکمت عملی کے تحت سورج کو سامنے رکھا تھا۔ جیسے ہی ہاتھی ہماری طرف بڑھے، ہم نے اپنے آئینے سامنے کر دیے۔ سورج کی تیز روشنی براہ راست آئینوں پر پڑی تو ہاتھیوں کی آنکھیں چندیا گئیں اور وہ واپس پلٹ پڑے اور اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہم نے دشمن پر فتح حاصل کی۔ مناسب جنگ حکمت عملی اور بہادری اور رب کی مدد سے فتح اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں سے توبہ نہیں کرتے، عیش و آرام کی زندگی ترک نہیں کرتے، اسی طرح ہم مسلمان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ آئیں ہم سب مل کر رب سے دعا کریں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسا سالار عطا کرے، جو مظلوم فلسطینیوں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اور ان کو عزت اور سکون کی زندگی گزارنے کا سبب بنے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔